عبادی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل قاری القرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کولوں بڑا باکمال بے مثال لاجواب خطاب سنے، انہوں دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے، اور جنہ بچیاں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، اپنے سینے سے محفوظ کیتا ہے، میں انہاں بچیاں دے والدین کو مبارکباد دیا اور بالخصوص اپنے بڑے بھائی جماعت کے انتہائی خدمت گزار، اور میں یہ کہاں گا کہ اس علاقے کے اندر قرآن و حدیث کا چشمہ لگان والے میرے انتہائی محترم حضرت پروفیسر یونس مدنی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہاں دے تمام رفقا جو کہ اس مرکز دے نال پورا سال تعاون کرتے ہیں، انہاں دے کندھے نال کندھا ملا کے چلتے، میں انہاں ساتھیاں واسطے بھی دعا کرنا انتہائی اہم سمجھنا کہ اللہ انہاں نو بھی مالی طور تے غیب کے خزانے جو اللہ انہاں دی مدد فرمائے اور کلی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ پچھلے سال پروگرام نہیں ہویا حالات کی وجہ تو، اس سال بھی حالات میں بنائے جا رہے ہیں، بن رہے ہیں، بلکہ لیکن میں ایک گل کہاں گا حکومت پاکستان کہ مساجد کے نمازیوں کو تنگ نہ کرو، کیونکہ کرونا جڑا ہے وہ مسجد نہیں آ سکتا، پاویں جو مرضی ہو جائے۔ مسجد دنیا کی ایک محفوظ ترین جگہ ہے، کیونکہ میں اگلے دن سن رہا سا کہ اگلے دن مکے کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر حرمین کے امام صاحب انہوں نے سروے کیتا ہے 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے 31 جنوری 2021 تک 4 مہینے کے اندر 55 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی، حرم مکی کے اندر تے حرم مدنی کے اندر، اور 20 لاکھ بندہ جنہوں نے عمرہ کیتا ہے، 75 لاکھ بندے دے ٹیسٹ ہوئے نے، کسے ایک بندے نو ہی کرونا نہیں ہوا، اور اس نتیجے دے پہنچے نے کہ حرمین کی حدود کے اندر کرونا کی وبا داخل ہی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی بات، جیڑا پوری کائنات کا محور اور مرکز ہے، پوری دنیا کی مساجد کا سردار ہے بیت اللہ، وہ دے اندر یا وہ دی حدود سے کرونا نہیں آیا، کہ میرا انشاءاللہ یقین بالقامر ہے مساجد کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اللہ کی مساجد کو آباد رہن دیو، مساجد کے اندر لوگ دعاواں کرن گے، مساجد کے اندر لوگ نفل پڑھن گے، یہ دی برکت کی وجہ تو اللہ اس وبا کو ٹال دے، تو انشاءاللہ۔ تو میں قرآن پاک دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے کہ تو عبادت کرنی ہے خاص میری، اِلَّا إِيَّاهُ۔ سورۃ فاتحہ جو ہوتا ہے نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہمیں پتہ ہے آیت میں شکر پڑھی ہے، ساڑھے وزیر اعظم کو اے ایک آیت ہی ہوتی ہے، وہ پاوے کی تے فوتگی ہوئے انہیں پھر بھی یہی پڑھنی ہے، پاوے کی تے خوشی ہوئے پھر بھی انہیں یہی پڑھنی ہے، انہیں کسی بلڈنگ کا یا سڑک کا افتتاح کرنا ہے پھر بھی انہیں یہی پڑھنی ہے، انہوں کی کوئی آیت یاد کرائی گئی۔ چلو دی ہوئی مہربانی ہے، لیکن میں کہیں نہ وزیر اعظم صاحب یہ آیت جڑی پڑھ دے تو عمل بھی کرو نا۔ ایاکا نعبد کا معنی کہ یہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
ایاک نستعین خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہی دا لفظ ہے, ہی تو مراد کلا رب ہی ہے, بھی نہیں. مسجد کے اندر کہو کہ اللہ تیرے کو ہی مدد مانگ رہا ہے, باہر نکل کے کیا یا ہی مدد, یا رسول اللہ مدد, فلاں مدد, کبھی پیر عبد القادر جیلانی کو مدد, کبھی کسی کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو رب نے وعدہ کیا مسجد کے اندر ہی ہونا چاہیے. تو خاص تو عبادت کرنی ہے میری, وبالوالدین احسانا, تے بوڑھے والدین نے نیکی کرنی ہے. ساڈے موجودہ معاشرے کے اندر 90% نوجوان نے جڑے والدین کے گستاخ, اور وبا اتنی پھیل چکی ہے جس طرح کرونا پھیل چکی ہے. اے جڑے اسٹیج ڈرامے نہیں ہوندے جھکتا دے, یہ ویکھی ہے نوی نسل وہ جویں اسٹیج دے اوتے ایک دوسرے دی ماں بہن ایک کردے نے, نہ ماں چھڈدے نہ باپ چھڈدے نہ بہن چھڈدے. یہ نوجوان نسل وہ ڈرامے ویکھ کے اتباع ہو گئی. جویں وہ کرتے ہیں اوویں گھر چ کام کرنا شروع کر دینا. والدین اگے بولنا, والدین نوں گالیاں دینیاں, باپ دے سامنے ماں دے سامنے سب پھاڑ پھاڑ کے بولنا. یہ وبا انتہا تو زیادہ ہو چکی ہے, اور معاشرے کی تباہی کا سبب بھی یہ چیز. اور قرآن نے عبادت کو بعد اگر تذکرہ کیتا ہے تو والدین کی خدمت کا کیتا ہے. اور قرآن کے اندر 5 مقامات نے جتنے اللہ نے پہلی گل عبادت کی کی ہے, تو دوسری گل والدین کی خدمت کی کی. کسی بابے کو بیٹھ کھول لو, کوئی شاد و نادر ہی ہوئے گا بابا جی کہے گا اولاد میری بڑی چنگی, یا میرے بچے میری خدمت کر دیں, کوئی کا کہیں ہوئی. ورنہ ہر گھر کے اندر مرض داخل ہو چکی. جب انہوں بڑی دیر بعد سارے حاجی عبد المجید صاحب نے اپنا بیگم کو, میں انہیں ملنے واسطے گیا, کہنے لگے نہیں میرے بیٹے اتنے اچھے نے, میری اولاد اتنی اچھی ہے کہ گرو نے کبھی پوچھے نہیں ابا جی تسی کتنے خرچ کر رہے ہو, کی خرچ کر رہے ہو. انہوں کو جلسہ آیا ہی, انہوں نے اپنے کمرے میں آ گئے مجھے, تو اتنے سیباں دیا پیٹیاں, اناراں دیا پیٹیاں, کتے بادام, کتے پستہ, کتے کاجو, کٹ کر کے نا میرے اگے رکھی. یار میں ایسا کہنا کچھ نہیں کھاندے, کہنے لگے کھاندے نہیں, پتر لے آ کے تے رکھ چھڑ دے. اساں دنیا نے کنا کو کھانا بڑھاپے دے اندر. لیکن میرے بیٹے مولانا میں کہنا مجھے سیب چاہیے, سیباں دی پیٹی لے آؤ تے کلو نہیں لو. کہ نبی پاک نے کی فرمایا, آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے بڈھے والدین کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ دی عمر بھی لمبی کرتے نے, اللہ دے رزق بھی اضافہ کرتے ہیں. کہ انہاں دا بیٹا کہنے لگا سی ماں باپ کی اج تک نہیں توڑی تے سانوں پتہ ہی کوئی نہیں رزق کون کدھروں گیا. تو لہذا میرے بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, اپنا عمل یہ ذہن کی تختی میں لکھ لو کہ بڈھے والدین کی خدمت کرنی. اللہ نے اپنی عبادت کا والدین کی خدمت کو اٹیچ کیوں کیا ہے؟ فرمایا میری عبادت تو کام کرنی ہے, میرے جیسا کائنات داتا نہیں, کہ بڈھے ماں باپ کی خدمت تو کام کرنی ہے, انہاں جیسا کائنات داتا نہیں. پوری دنیا کے داتے کٹھے ہو جان لوگاں دے تے ساڈے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے پوری دنیا کے ناتے کٹھے ہو جان تیرے بڈھے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگے کی کہے اما یبلغن عندک الکبر, نواں جو ایک بڑھاپے نوں پہنچ جائے او کلاہما یا دوویں بڈھے ہو جان, فلا تقل لهما اف, انہاں نوں اف نہیں کہنا. عربی زبان کے اندر دنیا کا سب تو حقیر ترین لفظ اف ہے, اس کو حقیر لفظ کوئی نہیں. میں اف نہیں کہنا. ولا تنہرهما, ڈانٹنا بھی نہیں. ہن ڈانٹی دا تے چھوٹے ہوئے تے بڑے نے, یہ کیوں کیا قرآن میں ڈانٹنا؟ وہ بھئی جب ماں باپ بڑھے ہو جانے نمیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے. میں بھی بابے دی گل سن کے نہیں کہا بابا تینوں جو نہیں پتا تو ایویں بولی جاندا ہے, تینوں جو نہیں عقل ہے نہ گل کر. جنہیں عقل دیتی ہے وہ عقل کو نہیں, جنہیں تینوں بولنا سکھایا وہ بولن دی اجازت نہیں. تباہی ڈال دے دنیا کے اندر. شرک تو بعد سب تو بڑا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے. اٹھائیے امام صحابی کی کتاب الکبائر, انہاں بار باپ بنے باپ وقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرفوع حدیث ہے, انہوں نے پوچھا گیا حضرت اصحاب الاعراف کون تھے؟
وہ جنت نہیں جا سکیں گے، جہنم نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ خرجوا الی الجہاد بغیر رضاء آبائہم و امہاتہم. انہاں جہاد واسطے نکلے ہوں گے اپنے ماں باپ کی مرضی تو بغیر، رضا تو بغیر. جیڑی ماں باپ کی انہاں نافرمانی کیتی ہے، یہ چیز انہاں نو جنت نہیں جان دے گی، تے جیڑی انہاں شہادت لئی ہے یہ چیز انہاں نو جہنم نہیں جان دے گی. حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد. تو میرے بھائیو، میں تھوڑے وقت تواڈے نال چند گلاں کرنا چاہنا. پہلا مقام ہے جتھے عبادت دا تے والدین کی خدمت دا تذکرہ کٹھا ہے. دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل والے نے ایک کون ہے؟ نبی یعقوب دی اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاندا ہے. رب نو انہاں دا پیار بڑا ہے تے اللہ انہاں کو وعدے لے رہے نے. پہلا وعدہ یہ ہے بنی اسرائیل دے لوگوں سن لو، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. دوجی گل یہ ہے اپنے بڈھے والدین نال نیکی کرنی ہے، والدین نال احسان کرنا ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے. ہن تیسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ دی کرو دی ذات نال شرک نہ کریا جے. تے دوسری گل ہے بڈھے والدین دی خدمت کرو. اگے چوتھا مقام آ گیا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے محبوب کہہ دو تعالو آؤ نا ادھر آؤ. میں تھانوں دسنا جہڑیاں چیزاں رب نے تواڈے تے حرام کیتیاں نے وہ کیڑیاں چیزاں نے جہڑیاں تواڈے رب نے تواڈے تے حرام کیتیاں. پہلی چیز اللہ نے شرک تواڈے تے حرام کر دیتا ہے تے دوجی چیز والدین دی نافرمانی تواڈے تے حرام کر دیتی ہے. آئیے پنجواں مقام انشکرلی والی باری تئیق. او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڈھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. بچوں جگہ تے رب نے اپنی گل عبادت اللہ نہیں کرنی. رب دا مانا کی ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح یار. پالن والا. رب دا مانا پتہ کی ہے؟ جتھے جتھے مخلوق بس رہی ہے نا اودی جگہ دے اوتے اودی تبا دے مطابق دے والے نور کی جرا پاندے. جتھے جتھے یہ لفظ رب بھی ایک بڑا وسیع مضمون ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر جگہ پہ اللہ رزق دے رہے ہیں. آنڈا ہے وہ دے اندر سفیدی کا چوزا بنتا ہے تے زردی نو اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دے. نبی موسیٰ نے دیکھا سفید پتھر دے پیٹ چ کیڑا اودے منہ چ تازہ سبز پتے ہیں. تے موسیٰ حیران ہو گئے. فرمایا موسیٰ حیران نہ ہوئے تے پورا کاملا ہوندا کی ہے. کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی یسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی. موسیٰ کی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیٹ چ مینوں ویندی ہے بھائی. پاک او ذات جیڑی میریاں پکاراں ستویں عرش تے سندی ہے. پاک او ذات جیڑی مینوں روزانہ تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی وی نہیں. نبی سلیمان نے اللہ تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہنا. فرمایا سلیمان رہن دے آؤ یہ اللہ کرنی ہے. 6 مہینے تک کھانا پکدا رہا ہے. اللہ نے نبی سلیمان نے اللہ اپنی مخلوق تے بھیجو نا. روح المانی چلاما اسی لکھتے ہیں تفسیر قریب امام راضی لکھتے ہیں اللہ کا بچیے باہر نکل تیرے ناشتے کا بندوبست کیا. یہ 6 مہینے ایک کو لقمے جی کھانا کھا گئی ایک کو لقمے جی بچی. نبی
سلیمان بے ہوش ہو گیا فرمایا ایک لقمہ لے کے بے ہوش ہو گیا میں پتہ نہیں روز دینے پینے کو دے رہا ہوں ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نہ سانجی کائی ہے مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن تان اس دا روزی پیا دیندا ایک نگڑان اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چو چو کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سچل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کنے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بد کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیا اندر نیرانے کالے کھنا وچوں نکلیاں چٹیاں کارانے ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کن کر بھجنائے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ایک نبی نہ ملاقات کراما اس نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا کی میں کرتے ہیں نبی آدم ثانی کیا جاتا ہے دنیا کے اندر حضرت آدم تو بعد پہلے نبی کون نے حضرت نوح یہ نبی آدم ثانی کیا جاتا ہے آدم کا ماں باپ ہی کوئی نہیں لیکن ایک دعا کرتے ہیں رب اغفر لی والی والدیا رب اغفر لی والی والدیا والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا نبی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اغفر لی کہ انہیں ایک نبی ہو رہے گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا لیا دعاواں تے ہور بھی بڑیاں کیتیاں نے انہاں دعاواں قرآن دے اندر نبی ابراہیم دیاں نے سورہ ابراہیم بھی کر دو دعاواں ہی دعاواں ایک انہاں دی دعا بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیا انہیں تے قدیر سن لو مزہ آئے
ربنا اغفر لی ولوالدی، آقا فرماتے ہیں اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بنا دیتا جدوں کہے گا بیٹا جدوں انہوں دین پڑھایا ہوئے جنہیں دنیاوی نے نا انجینئر تے ڈاکٹر پڑھنا چاہیے لیکن تعلیم نہیں لے کے میرا نماز بھی نہیں جی جنازے کی دعا قبول نہیں کر اگلے دن میرا ایک ڈاکٹر ہے MBBS بڑیاں ڈگریاں بڑا قابل بہت ہو گیا خدا ایک کوئی بچہ ہو گیا MBBS تو ہن اپنے باپ کی میت تے کھلو کے نالے روئی جائے نالے آ کے ابا دنیا دی ڈگریاں دے کے ٹر گیا ہے تے جنازے کی دعا کو یاد ہی نہیں کرائی کتنی بڑی بات سنی اوے بچے قیمتی اثاثہ نے دنیاوی تعلیم پڑھاؤ ایتھے نہیں پڑھائی جاتی دیکھو نا ساڈیاں بچیاں نے کسی نے MA کیتا ہے کسی نے BA کیتا ہے کہ ایتھے مدرسے چ رہ کے کیتا ہے لیکن اللہ کے فضل نال مدارس کا ماحول بالکل پاک ہے کانچا دے ماحول تسی ویندے ہو جو تھے ہو رہا ہاں اینا سمجھا فیس بک تے کالج کے اندر لڑکی تے لڑکے نے آپس وچ جفی پائی تھلے انہاں لکھیا اگر مدارس میں ہوندا تے تباہ لگ جانا سی ہونا یہ کالج ہے نا مخلوط ترین جڑی ہے کالج کے اندر کسی بھی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں جدوں اپنی بیٹی نو کالج کی زینت بناؤ گے عزت تار ہو جائے گی جدوں اپنی بیٹی نو مدرسے کی چار دیواری چ بھیجو گے انشاءاللہ عزت بھی محفوظ رہے گی اور عزت دار بھی بنے گی شرم و حیا بھی بہتر بنے گی انشاءاللہ عالمہ بھی بنے گی اور دنیاوی تعلیم کے زیور میں بھی اللہ مزین کر دے گا انشاءاللہ اس واسطے مدارس تھوڑیاں عزتاں دے رکھوانے نے پاسبان نے میرا بھی مدرسہ ہے الحمدللہ لاہور کے اندر بچیاں اور دوسرا مرکز الحمدللہ میں بنا رہا ساڈے تو بھی کم از کم 90 تو 100 بچیاں جڑی باہر دی الحمدللہ تعلیم فری ہر چیز فری لیکن اے مدرسے انشاءاللہ تھوڑیاں بچیاں نو دین دے کے بھیج دے دیندار بنا کے بھیج دے اس واسطے حضرت پروفیسر یونس صاحب نے تعاون کیجئے بچیاں اور بچیاں کے معاملے چی اور اے بھی اندر خرچ کے معاملے کے اندر بھی جڑا تعاون کرو گے انشاءاللہ بچے بچیاں پڑھ کے جب تک کہ قرآن پڑھتے رہیں گے گل توجہ نہ سنو تھانوں برابر دا ثواب ملتا رہے جنہاں نے انہاں دے قیام کام دا بندوبست کیتا ہے نا برابر دا ثواب لبنے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہے ہیں کہ جدو بندہ دعا کرتا ہے ہن 5 دفعہ تے 5 نمازاں وچ بندہ ربنا اغفر لی آتا ہے کہ نہیں کہ ایک درجہ جنت دا کڈا کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا خلا ہے 5 درجے اللہ اے بھی تیرے ماں باپ تے جنت وچ بلند کر دے نے جدو نماز تو ربنا اغفر لی کی اور ایک حدیث شعب الایمان کے حوالے نال حسن درجے دی سن لو ایک بندہ پوری زندگی ماں باپ دا گستاخ رہیا ہے والدین کو انہیں سکھنا ساری رہن دیتا ایدہ ماں باپ دنیا کو چلا گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے مرن تو بعد انہوں احساس پیدا ہوا ہے کہ میں اپنے والدین نے زیادتی کرتا رہا انہوں نے نام دی مدرسے یا مسجد موٹر لوانا ہے پکھا لوانا ہے انہوں نے نام دی مسجد بنانا ہے صدقہ کرتا ہے اللہ نے مال دیتا ہے ماں باپ کے نام کا خرچ کرتا ہے پھر نال ربنا اغفر لی انہاں واسطے بخشش کی دعا کرتا ہے آقا فرماتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے اللہ ان گستاخاں تو کٹ کے ماں باپ تے فرما بردارا لے دیتے ہیں اتنی بڑی بات اس واسطے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے باپ مشرک ہے نبی ابراہیم کا بولتے نہیں اٹھ کر کے بھیجتا لیکن نبی ابراہیم کی کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی بچیاں نوں اوپر تو کھا کے مسیدے مار جو گے نا تے پوری زندگی مسجد نہیں چھڈن گے یہ گل یاد رکھو سنگی والے آپ مسیدے انہاں نے بچیاں نہیں لے ہوندا تو ظلم کرنا ہے تے جے آپ ہی نہیں ہوندا بچے بھی ہوندے اس تو بڑا ظلم ہے کہ پیو ستا ہے کیس کان کے تے بچیاں کو مسیدے ہونا باپ آئے گا تے بچے ہوں گے باپ اٹھے گا تے بیٹیاں نماز پڑھن گیا بہو نماز پڑھن گیا گھر دے سارے نماز پڑھن گے کیونکہ میں پورے گھر دا چیئرمین جڑا وہ باپ ہے جدو آپ خراب ہوئے نا باپ خود خراب ہوئے تو ساری اولاد خراب ہوئے اور تیسرے نبی نے حضرت سلیمان پیغمبر جنہاں دی پوری کائنات تے حکومت
حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ نبی سلیمان علیہ السلام دے پہنچے کیڑیاں کی وادی دے اندر، ایک کیڑی ہے، کیڑیاں نواں دیئے کہ تسی اپنی روٹا چ داخل ہو جاؤ۔ نبی سلیمان کے اوہ لشکر آ رہا ہے، انہاں تھانوں اپنے پیراں تھلے پسند دینا ہے، اپنے پیراں تھلے گھیر دینا ہے۔ نبی سلیمان کے اوہ ساتھیاں نوں پتہ نہیں لگنا کیڑیاں دی کنی خیر کھائے۔ او میرے بھائی سر کتاب تفسیر صحیح البخاری اٹھاؤ، کیڑی نے ایسا کر کے ہاتھ چکے میں جاؤ دنیا دے جنہیں جہلی مشکل کشا نے جنہیں بابے پوکے پھرتے نے انہاں نوں دسو کیڑی دے ہاتھ تے وکھاؤ نا، کیڑی دیاں اکھاں تے وکھاؤ نا، کیڑی دے پیر تے وکھاؤ نا، کیڑی دے چلن دی آواز آؤندی جے، لیکن جنوں اہل حدیث نے اپنا رب منیا ہے، مشکل کشا منیا ہے، وہ اللہ دے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چلدی ہوئے تے کالی شاہرات ہوئے، میں عرشے کو اللہ تو چلن والی کیڑی نوں وینا وی آ دے قدماں دا خلاف بھی سننا وا۔ آئیے ذرا غور کیجئے کیڑی نے کدے کولوں منگیا ہے؟ نبی سلیمان کولوں نہیں منگیا۔ نبی تو اونچا وسیلہ کائنات چ کوئی نہیں، سلیمان نبی ہوئے جدی پوری کائنات دے حکومت ہے۔ نبی ذوالقرنین اودی بھی پوری کائنات دے حکومت سی، ادھروں نمرود ہے اودی بھی پوری کائنات دے حکومت سی، ایک بخت نصر بادشاہ گزریا ہے اودی بھی پوری دنیا دے حکومت سی۔ نبی سلیمان ہے بھی نبی نے، ہے بھی پوری دنیا دے حکومت ہے تے کیڑی کیاں دی اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں۔ اللہ بارش پاوے نبی سلیمان تے اودے یاراں نوں نیند دیاں لوڑاں پے گئیاں نے۔ ادھروں نبی سلیمان نے کیڑی دی گل سنی ہے، گوجرے والے ہو، ٹوبے توڑ والے ہو، دیگر مضافات کو آنے والو کہ نبی سلیمان کو اللہ نے ملکہ دیتا سی، جانوراں دی بولی سمجھتے سن۔ نبی سلیمان نے کان جواب پئی جدوں کیڑی کہہ رہی ہے اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، قرآن کہتا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ عرشاں والیا۔ نبی سلیمان کی دی گل سن کے مسکرا پے، ہس پے، پتھر وس پے۔ نبی سلیمان دے اودے ساتھی نس پے۔ اٹھ ویکھ کے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنیا رب رحمان اگے۔ اے عرض نیو کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ الا اللہ۔ مجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی، اور بابا پوتریوں منگی دے مویا تھی، کہو لا الہ الا اللہ۔ اونچے دور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے چند جیا رنگ رنگیلا نہیں، بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ توتا بیٹھا بولے تیری دے، نیمائی کانو جانیے تیری دے، رو رب دی آس تیری دے، کہو لا الہ الا۔ موتی لب دے نہیں پیا باندھ وچوں، مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں، بابا پوت لب دے نہیں قبرستان وچوں، حال شور زمین وچ جونے کیوں، دانے پن کے زمین وچ بونے کیوں، اور تھانے چھڑ کے تے پوچھل تھانے چھوٹا پوچھل امیر رہتا۔ کہو لا الہ الا اللہ۔
ایک نبی نہ اور ملاقات کرا نبی سلیمان اللہ میں تیرا کہ شکر ادا کرا جڑی نعمت میرے تے اور میرے والدین تے تو کیتی ہے. اے نبی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اے کیا میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. آگے کیے وبرا بوالدیہ. نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نے کی کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیث کے اندر عمر میرے شیخ کو پتا ہے باب بر الوالدین. آپ نے وہ نصیب نبی نے صحابی پوچھا کہ اللہ رسول سب تو افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها. نماز کو وقت پہ ادا کرنا. ثم پھر اللہ رسول پھر فرمایا بر الوالدین. والدین نے نیکی کرنا. یہ نماز تو تھلے سب تو اونچا عمل کیا ہے. انہیں ماں باپ نے نیکی کرنا. حضرت یحییٰ علیہ السلام خبر رنگ میں والدین. اگے نبی ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں مسیح والیاں نے بی بی مریم نو گلاں کیتیاں تو نیکاں دی چاہیے نیکاں دی جمیے. تیرا باپ بڑا نیک سی تیری ماں بڑی نیک سی. اے کی مہر مارے شادی تے تیری ہوئی نہیں تے تو کسے بشر نے سویا نہیں. اے کی کیتا ہی آواز آئی ہے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے چپ دا روزہ رکھ لے. اللہ میں چپ دا روزہ رکھاں گی پھر کی ہوئے گا. فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے خود پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیواں گا. ماما مریم نے چپ دا روزہ رکھیا دودھ پیندا بچہ بول پیا ہے. اگوں اساں انشاءاللہ پہنچ دے ہماری 1,24,000 نبیوں میں نبی اسلام کی حدیث ہے نا کہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھو. حدیث مصطفیٰ ہے. آگے آئیے یہ نبی یوسف ہے. آخری ایک تو گل سن لو بعد کا. نبی یوسف نو بھراواں نے کتے چھڈیا تائیو تھلے یاد نہیں جاندے. وہ کی کال کہی ہے 2 منٹ کاٹ لو. توجہ توجہ. نبی یوسف نو کتے چھڈیا دوسرا چھڈیا شکر والے کون نے پتر بھی نبی دے پوتے بھی نبی دے پڑپوتے بھی نبی دے جنوں چھوڑ دے وہ بھی نبی. تو آواز ہے یوسف نے پریشان نہ ہوئی جنہ ڈولا چھوڑ دے نے انہیں اونچے تخت دے پھر اپنے پھر قبر دیتے رہے نہیں. اور نبی یوسف نے بھراواں نوں پتہ ہوتا کہ پوچھ ڈگیاں مصر دا تخت لب رہے نہ سارے سلام آ. لیکن نبی یوسف نے جب تخت ملا تو والدین آئے نا ماں باپ کو کسے پایا کرنا. اور رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. اے دس دیے تو وقت کا حکمران ہوئے پرائم منسٹر ہوئے چیف منسٹر ہوئے ڈی سی ہوئے ڈی پی او ہوئے ایس ایچ او ہوئے کائنات کے اوپر ڈی ایس پی ہوئے تو بہت آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے کسی عہدے میں ہوتے بھی ہے. تیرا باپ تینوں مل ہوگا اپنی کرسی چھڑ کے باپ کو دوسرے ایدہ نہ احترام ایدہ نہ ادب. یہ بندہ سپاہی لگا کھانے جب بات کر کے پٹے پاتا ادھر پتر اس میں لگا میں بیچ جاؤں یا گال کرنی تو آدھے بجھا کہو نہیں ہے کاما رکھے میرا واقعہ نہیں وہ میرے چلے کپڑے میں تو بے وہ کے اندر بولتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. جڑا بندہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے ایک تے اللہ کی عمر لمبی کرتے نے رزق اضافہ کرتے نے. دوسری بات ہے جڑا والدین کا خدمت گزار ہے وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے. اللہ کی دعا قبول کرتے نے نظری کا. تو آگے مولوی صاحب گل کتوں کی ہے کرم تا ویس صحیح مسلم کی روایت عمر مکے جائے نا تو پھر کرم جو ویس آئے گا اور دعا ضرور کرائی. اللہ کی دعا حاضری کرتے. اللہ رسول اللہ فرمایا بوڑھی ماں دا خدمت گزار. آقا چلے گئے ابو بکر چلے گئے حضرت عمر مکے آئے ہاتھ کروا سے اوتھے ویس نوں لبیا فرمایا ویس
میں امیر المومنین عمر بن خطاب تے میرے واسطے یار دعا کر کہنے لگے کیویں دی گل کردے ہو مینوں دعا کرنا دعا میں کراں تساں نبی دی صحبت اختیار کیتی نبی دے صحابی نبی دے نال لمحہ لمحہ گزارے او تیرے تو بڑا ولی کوئی ہے فرمایا گلاں تیریاں ساریاں ٹھیک نے پر زبان نبوت نے کیا سی عمر جدوں کبھی ہے دعا دے سبحان اللہ میں تے اپنے محبوب دی گل تے عمل کر رہا ہاں اگر دعا کے لیے آئی مجھے کوٹیاں مل جان بلڈنگاں مل جان اور خلافت نصیب ہو جائے نا اویس عمر واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے عمر دی دعا کیوں قبول ہوتی ہے اپنی ماں کی خدمت کر ایک دفعہ یہ ہوا اویس نے کہا اللہ رسول میں نا تھوڑی زیارت کر کے صحابیت کا منصب حاصل کرنا چاہتا کرنا پڑھ لیا سی نا ہوں رہا نہیں جانا محبت بڑی بات نہیں آقا فرماتے ہیں اویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے ورنہ بڈھی ماں کی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت کے دروازے تے ہی ہو جائے سبحان اللہ یعنی صحابیت سے منصب لا لو نبی نے ماں کی خدمت کو مقدم رکھا ہے صحابیت کا منصب کتنا اونچا ہے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رعانی او رعا مرہ جن نے ایک نظر تو دیکھیا نا ایسا نظر اٹھا کے میرے چہرے تے دیکھا امام کی حالت فرمایا تو میرے نور دی عبادت ایک پڑھے تے میرے صحابی کا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پڑھے ایک معمولی عمل نہیں اور پھر اس بندے کو جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں لیکن ماں کی خدمت نال صحابی ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جہاد تے جانا چاہتا فرمایا ماں زندہ ہی نہیں زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں کی خدمت کر جہاد دا ثواب اللہ پاک کرتے ہیں ایک صحابی آیا ہجرت وہاں سے نکلیا اللہ رسول میرے ماں باپ رو رہے سن فرمایا واپس جا جنہوں نے روائی ہوئے ہزار آدھر ہجرت دا ثواب اتنے کے پاک کرتے ہیں سبحان اللہ جڑا والدین دا گستاخ ہے ملعون ہے اللہ نے اودے نال قیامت نوں ویکھنا بھی نہیں ماں پیو تائی جڑکی نائی تے اوف نہ کری بولے ماں پیو جس کام حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائی جڑکی نائی تے دھکا مول نہ ماری اوے گھر کے خدمت تابع داری انہاں دا کھائی چار بیٹھنیاں چاہیے سب تو بندہ جڑا پہل کرے گا نا باقی دا ثواب جو کھاتے لے آئے سب تو پہلے 30,000 ماشاءاللہ پہلی شیخ صاحب بھی ہو ہاں جی 3 بندے چاہیے پوچھو 3 بیٹھنیاں چاہیے کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ کو راضی کرنے واسطے اللہ کو راضی کرنے واسطے پتا تو پھر لگ رہا نا آخر ہی گھر کی یوگیاں چلانے جی بچے جڑے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں ایک ماشاءاللہ ایک ادھر ہوگی 2 رہ گئی ہیں یار ایڈا بڑا میں 2 بیٹھیاں نہیں ہون لئی کوئی بندہ کو نہیں اتنے وچ چوری بیٹھا جنہوں کو جنت کی لوڑ ہوئے بولتے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک باقی رہ گئی ایک رہ گئی سبحان اللہ اٹھو ماشاءاللہ اور کیڑا ساتھی ہاں جی ماشاءاللہ اور پیچھے نام دس دو کیوں پیچھے بزرگان کون ہے وہ بھی اپنا نام لکھوا دیں چار سو چودہ